اور چیئرمین صاحب کو بھی ہم نے انفارم کیا تھا کہ اس سینیریو میں ناؤ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام آئی کیپ اینڈ اٹس ممبرس کہ بھی وہ کیا پرفارمنس دکھائیں, جہاں پہ 460 کیسز میں سے 235 کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ آڈٹ یا ہو نہیں سکتا یا وہاں پہ نیل انکم ڈکلیئرڈ ہے, اور نیل انکم میں مطلب ونس آف اے بلو ٹائم کہ جی کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہے کہ جس میں کوئی اپارچونیٹی آف ریونیو نکل سکتی ہے. باقی جو 200-250 کیسز بچے ہیں ان میں بھی جو ہائیسٹ ٹرن اوور والا جو کیس ہے دیٹ از 5 بلین روپیز. 5 بلین سے زیادہ ٹرن اوور والا کوئی کیس, پتہ نہیں کمپیوٹر نے کیسی مطلب یہ کہ بیلٹنگ کی ہے وہ کہ اس سے بڑا کیس کوئی پک نہیں کیا. اب اس سینیریو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم وی آر ناٹ بیہائنڈ, وی ول ناٹ اسٹے بیہائنڈ, لیکن ایکسپیکٹیشن لیول آپ کا جو ہے ایف بی آر کا وہ اکارڈنگلی ہونا چاہیے کہ جس قسم کا پروڈکٹ ہمیں دی گئی ہے سلیکٹ کر کے اس میں سے وٹ آئی کیپ کین اور اٹس ممبر کین ڈو اور وٹ ایف بی آر شوڈ بی ایکسپیکٹنگ. اسرار صاحب واز ویری ریزنیبل اینڈ وین ہی سیڈ کہ دیکھیں ہم جو ہے یہاں پہ ریونیو تو ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہے ہیں. وی ہیو ڈن اٹ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ, اور 2008 کے جو ٹیکس آڈٹ میں ہیں ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ایز اے ریزلٹ آف ٹیکس آڈٹ زیرو مطلب یہ کہ ریونیو بھی ٹیکس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ اس کو ڈٹرمن کرتا ہے تو ول بی ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ کہ ایٹ لیسٹ ایک انڈیپینڈنٹ سورس نے اکاؤنٹس کو ویریفائی کر لیا ہے اینڈ دیر واز ناٹ نتھنگ رانگ ڈکلیریشن ایٹ لیسٹ, تو ایک کمفرٹ لیول ہمیں آ جائے گا. اور جہاں پہ کوئی اس میں ریزلٹس میں ریونیو آئے گا دیٹ ول بی فار ایز بونس. دیز ور پرابلی ہز ورڈس, مطلب یہ کہ جب آئی کیپ میں تشریف لائے تھے. تو یہاں پہ تو انڈرسٹینڈنگ بالکل صحیح ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ فیلڈ میں کیا لوگوں کا اس کے بارے میں پرسپشن ہے یا امپریشن ہے, بیکاز دس نیوز آئٹم سجسٹڈ کہ جی اس ٹیکس آڈٹ میں ڈیلے کی وجہ سے کتنا ریونیو شاید 50 بلین, ہاں 50 بلین کا ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ کا ختم ہو گیا, تو اسٹک اپ ہو گیا اس میں, مطلب نمبر ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی لاہور میں تو بہت سارے سلیکشنز کے اگینسٹ میں ریٹ پٹیشنز بھی ہو گئی, کوئی 60 کے قریب, تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ کیسز تو پروسیس ہو ہی نہیں سکتے. اب کراچی میں میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی ریٹ پٹیشن اس طرح ہوئی ہے, لیکن آڈیٹرز آر ان پروسیس ود دی ریسپیکٹو کمشنرز. دے ہیو ان سم کیسز سائنڈ دی انگیجمنٹ لیٹرز, اور کسی جگہ کے اوپر ابھی انگیجمنٹ لیٹر بھی سائن نہیں ہوا. آئی ایم جسٹ گیونگ دس اپڈیٹ فرام دی آئی کیپ فورم ٹو دی ممبرز اینڈ دی ممبر صاحب کہ بھئی وہاں پہ پروسیسنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ایک بنیادی کنڈیشن یہ بھی تھی کہ آڈیٹرز ول اسٹارٹ ورک وین دے ول ریسیو دی ایڈوانس پیمنٹ فی, ایڈوانس فیس 50%. ٹو مائی انفارمیشن ناٹ ان اے سنگل کیس دیٹ فی ہیو بین پیڈ, جبکہ نیوز آئٹم میں یہ آیا کہ 50% ایڈوانس فیس ہیز بین پیڈ اور اس کے بعد آڈیٹرز بھاگ گئے. تو یہ نیوز ہے, تو یہ چیز جو ہے ذرا پلیز مطلب جسٹ فار یور انفارمیشن ہے, ذرا ٹھیکے والی بات. اب بات یہ ہے کہ آپ نے میرے جواب تو خود ہی دے دیے. تو دیکھیں نا, آئی واز ہیئر جب آپ نے فریم ورک دیا تھا, اینڈ یہ کوئی اب وہ نیوز آئٹم کو لے کے اب آپ ایف بی آر کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ یو کین آسک دی نیوز پرنٹ میڈیا کہ بھی آپ کو کہاں سے یہ جنریٹ ہوا ہے. ہمارے پاس سے تو کوئی ایسی خبر نہیں گئی ہے, ورنہ سب سے پہلے تو ہم آپ سے خود ڈائریکٹلی پوچھیں. تو ہمارا تو وہ دیکھیں کہ آر ایم واز ویری کلیئر کہ ہم تو ٹیکس کمپلائنس اور کلچر کے لیے آپ کو لے کے آئے ہیں کہ جی آپ نے یہ دیکھنا ہے, وی نیور ایکسپیکٹ کہ آپ کو اس میں ہمیں ریونیوز جنریٹ کر کے دیں گے. So this is not from FBR side, and there is no thinking on those lines also. کہ جی ہمارے ادروائز بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آلموسٹ ثاقب صاحب بتائیں گے کبھی ایسی بات ہوئی نہیں, وہاں پہ کسی آر ایس سی بھی نہیں بات ہوئی کبھی, کچھ نہیں. ثاقب اس میں ہمیں چاہیے ثاقب نیوز آئٹم ایز این ایشو, ثاقب ہمیں چاہیے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے, ہم انسٹیٹیوٹ کی طرف سے نیوز آئٹم کا کلیریفیکیشن دینا چاہیے, نہیں وہ ہمیں دینا چاہیے. اور آئی تھنک ایز اے committee chairman, I think you should have a meeting with the chairman CBR and explain the position and make it public. And make it public. Because this news item came in, we met the chairman and this is the answer. And if the audit has to be done, If not to be done, then we should decide it. You know, we can't put it in limbo forever. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے وی ہیڈ اے پیرامیٹرک سلیکشن, اور پھر وہ بزنس کاؤنسل میں جا کے وہ ہمارے جو شوکت ترین صاحب نے انہوں نے پھر اس کو رینڈم میں چینج کر دیا. حالانکہ اس وقت ایف بی آر کا اپنا اوپینین یہی تھا کہ جی یہ اس کا ایک تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا,
اور دوسرا اس میں آپ کا وہ لابی غالباً یہ جو ریٹ پٹیشنز اسی لیے ہوئے ہیں کہ اٹ از دی پریروگیٹو آف دا کمشنر. تو وی آر اسٹل فیسنگ آف دیٹ, لیکن اسٹل ان ایف بی آر دیر از ایبسولوٹلی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وی آر ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ فرام یو, بٹ نیچرلی اب آپ کوئی پروسیڈنگ بھی تو اسٹارٹ کریں. نہیں سر دیکھیں, میرا ساری ایکسپلینیشن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کہ وی ور ٹرائنگ ٹو شفٹ آن مطلب ریسپانسبلٹی اور سم تھنگ. میں نے کہا کہ ایک تو فوج چونکہ ممبرز ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اینڈ موسٹ آف دیم مائٹ ہیو ریڈ دیٹ نیوز آئٹم, تو ایک تو فار دیئر انفارمیشن کہ دس از دی فیکچوئل پوزیشن, اینڈ فار یور انفارمیشن ایز ویل کہ بھئی یہ پرسپشن جو ہے وہ ود ریفرنس ٹو سم آفیسرز بلو, اگر کوئی فار ایگزامپل آ رہا ہے تو وہ انسٹیٹیوٹ کی کیا پوزیشن. We are thankful to Asrar, Mr. Asrar for this clarification. One question from جی میرا نام احسن مہنتی ہے, اور مجھے ارلیئر آن شبر صاحب نے جو ایشو ریز کیا ہے آئی پی اوز کے ریلیٹنگ کہ یہ فریش آئی پی اوز ہیں, ڈفرینسز نہیں ہیں پرائیویٹ کمپنیز پبلک کمپنیز کے جو ریٹس میں, اب ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے سالوں میں جو ہے وہ 10-12% کا ڈفرینس ہوتا تھا ریٹ, اب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب آگے جو ہے وہ ہمیں سچویشن بھی نہیں لگ رہی کہ اتنے زیادہ ایزی کمفرٹیبل ہوگا کہ آپ یہ ریٹس کو چینج کریں, ڈفرینس بٹوین دا ریٹس بٹوین دا پرائیویٹ کمپنیز اینڈ پبلک کمپنیز. ایک ریکمنڈیشن تھی کہ یہ جو فریش آئی پی اوز آتے ہیں اس کو اگر آپ 2-4 سال کی ایمنیسٹی دے دیں کہ کچھ ریٹ ڈفرینشیل ان کا ہو جائے, تو میرے خیال سے دیٹ وڈ بی مچ کمفرٹیبل اینڈ ایزیئر. You know that's a simple recommendation. میں نے یہی کہا ہے نا کہ میں فریش آئی پی اوز کے لیے ڈفرینشیل کی ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے, اکراس دا بورڈ تو دنیا میں بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو دنیا میں شاید کہیں میں نے نہیں دیکھا جہاں لسٹڈ کا فرق ہے. ہم نے یہ ایک نئی چیز کی تھی, بٹ آئی وڈ پرسنلی سجیسٹ کہ نیو آئی پی اوز کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ایک انکریجمنٹ ہوگی, اس کو ایک الگ پروگرام میں لایا جا سکتا ہے. I believe we used to have new issue جو investment on the hand of individuals. We used to have certain exemption if investment on new issues. So if coupled with reduction or incentive provided to the new IPOs, I think it will promote the listing and corporatization. Question from Khalilullah Sheikh. Assalamu alaikum. My name is Khalilullah Sheikh. I would like to ask question from Mr. Saqib. There is a huge loss of revenue to the government under the scheme of Awan Trade Transit. I mean, a lot of goods that are coming into the market, I mean, they go to the Afghanistan and then they come back in our wholesale and retail market. Is government doing something to stop that? Because, I mean, the wholesale and the retail market do it to make the products cost competitive. Because if they pay the complete custom duties, their products are no more competitive. So is government thinking on these lines to rationalize those duties or do something about that? I assume you're asking me. I mean, there are two Saqibs on the panel. But pehli baat hai, yes. Once again, Shaukat Tareen Saab had taken this up in the bilateral negotiations with the Afghanistan side, that we want to renegotiate the ATT. That was one track. Subsequently, I've changed my mind about ATT, okay? I've seen some evidence that clearly suggests that ATT is a border control issue. At least a major part of ATT is a border control issue. Hum abhi tak, including myself, ye 10 saal se main bhi, aap sabke saath har saal pre-budget seminars pe yehi shor machata raha hu ATT ke bare mein. But hum frame nahi karte rahe problem exactly kya hai. Ab I've seen evidence which is very clear. We need, it is a porous border, or not porous border, I mean, چیزیں جا رہی ہیں چمن کے تھرو اور چیزیں جا رہی ہیں ترکھم کے تھرو, تو وہ سب کی نگاہوں پہ جا رہی ہیں, اور ادھر ایف سی بیٹھا ہوا ہے اور ادھر ہماری باقی ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ اٹس ویری ایزی ٹو بلیم اے ٹی ٹی آن دس, بٹ ایکچولی جب چیزیں جا رہی ہیں اور 150 گز کے بعد واپس آ رہی ہیں, تو یہ اے ٹی ٹی کو آپ بلیم نہ کریں. آئی تھنک وی شوڈ بلیم آر بارڈر انفورسمنٹ. سو اٹ از, ٹو می اٹ از مور آف اے بارڈر انفورسمنٹ ایشو دین این اے ٹی ٹی ایشو پر سے. پوری دنیا میں لینڈ لاک کنٹری کا رائٹ ہوتا ہے ٹو ہیو ٹرانزٹ اگریمنٹ اینڈ ٹرانزٹ ٹریڈ, بٹ ہمارا رائٹ ہوتا ہے ٹو میک شیور کہ گڈس ونس دے کراس دا بارڈر ڈو ناٹ کم بیک, اور ہم اپنا رائٹ جو ہے اپنی ڈیوٹیز اپنی اپلیکیشنز ہم نہیں فلفل کر رہے ہیں. سو لیٹس ناٹ بلیم اے ٹی ٹی انٹائرلی آن دس. دیر از این ایشو آن دا پاکستان سائڈ. Yeah, but there are a couple of more things. Can I add it? I think Saqib صاحب تھوڑا سا یہاں میں اختلاف ہے. ہم نے اپنی کتاب کے پیج نمبر 57 پہ لکھا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. In case of ATT, like any other landlocked country, the agreement treaty for the facilitation of import with Afghanistan be revised. There has to be quantitative ceiling for imports required for Afghanistan.
یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کو 2 لاکھ TV 2 لاکھ گاڑیاں ہیں وہاں اور 20 لاکھ ٹائر امپورٹ کریں. آپ کو کانٹریکٹ پورس بارڈر ہے تو آپ اس کا چیک کیے کانٹریکٹو ریسٹرکشن لگائیں.